ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا طاقت کے ساتھ، جان کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين مقدمهم فداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھے محمد محمد کے ساتھ. آپ کی خدمت میں سید الانبیاء، خاتم الرسل، وجہ تخلیق کائنات، حسنین کے نانا کا ایک بہت ہی اہم فرمان تلاوت کیا ہے، جس میں سید الانبیاء نے ہماری ایک رہنمائی کی ہے کہ اے میری امت، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے بعد جیسے میں خدا کی حجت ہوں تمہارے لیے، میرے بعد بھی خدا کی طرف سے تمہارے لیے حجتیں ہوں گی، میرے جانشین ہوں گے، خدا کی طرف سے نمائندے تمہاری طرف آئیں گے، اور اس کے بعد پھر اس حجت خدا اور اس امام کی اہمیت کو بیان کیا
کہ تمہاری زندگی کے لیے امام کا وجود کتنا ضروری ہے، کتنا لازمی ہے تمہاری زندگی کے لیے امام کا وجود۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں لولا الحجہ، اگر حجت خدا نہ ہو لساخت الارض باہلہا، تو زمین اپنے اہل سمیت تباہ و برباد ہو جائے اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو۔ بس امام کا وجود اس قدر مہم ہے اس کائنات کے اندر کہ اگر امام کا وجود نہ ہو کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے دین خدا بھی ہے، اگر دین خدا کو باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے امام کا وجود بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے امام کو دین سے جدا کر دیا، اگر امام کو امت سے جدا کر دیا، نہ امت کا کچھ بچے گا نہ دین کا کچھ بچے گا۔ آپ دیکھیں رحلت رسول اللہ کے بعد جب امیر المومنین سے رسول اللہ کی مسند کو چھین لیا گیا اور امیر المومنین کے حق کو غصب کر لیا گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی؟ اور ان مسلمانوں نے اور خصوصاً بنی امیہ نے اسلام کی کیا حالت کی؟ حدیثیں بنانے کی فیکٹریاں لگائیں بنو امیہ نے آ کے، کہ جو آ کے کتابوں کی کتابیں حدیثیں لکھی گئیں اور جن کی نسبت رسول اللہ کی طرف دی گئی۔ ہدف کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ فقط یہی ہدف اور مقصد تھا کہ امت کو اہل بیت پیغمبر سے دور کر دیا جائے۔ امیر المومنین کے پاس جب آئی یہ حکومت، یہ خلافت آئی، دیکھیے ان 25 سالوں میں جب در اہل بیت سے دور کیا گیا اس امت کو، تو اس امت کی کیا حالت بن گئی۔ جب امامت کے دروازے سے امت دور ہوئی، ولایت الہی کے دروازے سے یہ امت دور ہوئی، تو اس امت کی حالت یہ بن گئی کہ امیر المومنین 25 سال کے بعد جب مسند حکومت پہ آتے ہیں، رحلت رسول اللہ سے لے کر امیر المومنین کی ظاہری حکومت تک 25 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 25 سال گزرنے کے بعد جب خلیفہ پیغمبر، خلیفۃ الرسول جب پیغمبر کے منبر پر آئے اور آ کے ایک جملہ کہا، آج میں تمہارا کیا کروں؟ آج میں کیا کروں تمہارے ساتھ؟ آج تمہاری حالت وہ حالت بن چکی ہے جس حالت سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا۔ تم مکہ کے اور عرب کے جاہل انسان تھے، بدو تھے، نہ تمہارا کھانا تھا نہ تمہارا پینا تھا۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، امیر المومنین نے پوری تصویر کھینچی ہے عرب معاشرے کی کہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی کیا حالت تھی۔ نہ تمہارا کھانا تھا نہ تمہارا پینا تھا، نہ تمہیں لباس پہننے کا ادب آتا تھا، نہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں معلوم تھا۔ رسول اللہ نے تمہیں اس جہالت اور اس بدوی زندگی سے نکالا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 25 سالوں میں ان لوگوں نے تمہارا وہ حشر کیا ہے کہ دوبارہ پہلی حالت میں پلٹ گئے۔ بس دیکھیں امام کا وجود کتنا ضروری ہے کہ اگر امام کو امت سے جدا کر دیا جائے، امت جاہلیت کے زمانے میں چلی جاتی ہے، جہالت کے زمانے میں چلی جاتی ہے، اور دین سے اگر جدا کیا جائے امام کو تو دین میں بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بدعتیں گڑھنے
اور بدعتیں بنانے کی فیکٹریاں لگ جاتی ہیں اسلامی معاشرے کے اندر۔ آج آپ کو جو اسلامی معاشرے کی حالت نظر آ رہی ہے، آج جو مسلمانوں کی حالت نظر آ رہی ہے، آج مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ رحلت رسول اللہ کے بعد امامت اور ولایت کے دروازے کو چھوڑ دیا گیا۔ امامت سے رابطہ کاٹا، امام سے امت کو جدا کیا گیا۔ اور آج کے زمانے میں بھی رسول اللہ یہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی اس امت کی حفاظت چاہتے ہو، آج اپنے زمانے میں اگر دین کی بقا چاہتے ہو، تو آؤ میں سید الانبیاء اس کا حل تمہیں بتاتا ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں اس کا راستہ بتاتا ہوں، میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے میں جس کا اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ نہ ہو، وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو، وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو اللہ کے نبی پہ فرماتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ کل تھوڑا سا جاہلیت کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک جہالت ہے اور ایک جاہلیت ہے۔ جہالت دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ جو جاہل ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو۔ ایک مرتبہ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم نہ ہو، جو کسی استاد کے پاس نہ گیا ہو، جو کسی تعلیمی ادارے میں نہ گیا ہو، جس نے کتاب کھول کے نہ پڑھی ہو، اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ایک مرتبہ جاہل اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ شخص بھی جاہل ہے، یہ بھی معاشرے کی مشکل ہے، لیکن اس سے بڑا جاہل ایک اور ہے۔ یہ بھی جاہل ہے، یہ بھی معاشرے کی مشکل ہے، یہ بھی معاشرے کے لیے مصیبت ہے، لیکن ایک اس سے بڑا جاہل ہے، اور دین کی نگاہ میں سب سے بڑا اور خطرناک انسان یہی ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے، جس نے کتابیں پڑھی ہیں، جو سکول میں گیا ہے، جو ٹیچر کے سامنے بیٹھا ہے، جس نے ڈگریاں بھی لی ہیں، جس نے ڈگریاں لے لی ہیں، گھر میں رکھی ہیں، کسی پوسٹ پہ بھی جا بیٹھا ہے، کوئی نوکری بھی اس کو مل گئی ہے، اور دنیا والے اس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ یہ پروفیسر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ وکیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن دین کی نگاہ میں دیکھیے دوسرا جاہل یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ جو پڑھا لکھا ہے لیکن اس کو راستہ نظر نہیں آتا، اس کو راہ نظر نہیں آتی، اس کو وقت کا امام نظر نہیں آتا، اس کو الہی رہبر نظر نہیں آتا، خدا کا بنایا ہوا اس کو نمائندہ نظر نہیں آتا، اس کو دین نظر نہیں آتا، اس کو دین کا راستہ نظر نہیں آتا۔ کہا یہ اس پہلے جاہل سے بھی بدتر ہے۔ پہلے جاہل کے پاس تو علم نہیں تھا، اگر اسے کسی بات کا پتہ نہیں تو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس تو علم نہیں ہے، وہ تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا، وہ تو کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا، اس نے تو کتاب نہیں کھولی۔ کہا اس سے بڑا جاہل اور پست وہ ہے کہ جس نے کتابیں پڑھی ہیں، جس کے پاس علم ہے،
اور ان کتابوں کا علم ہونے کے باوجود اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ آج دین کا اور حق کا راستہ کون سا ہے۔ میدان کربلا میں دیکھیں، قیام حسین ابن علی میں دیکھیں، کوفہ میں دیکھیں، بڑے بڑے لوگ تھے، پڑھی لکھی شخصیات تھیں، اصحاب تھے، اصحاب کی اولادیں بھی تھیں، لیکن یہ ان کا علم، توجہ کیجئے گا، یہ پڑھے لکھے جو تھے ان کا علم ان کو حسین ابن علی تک نہیں لا سکا۔ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس علم کے ذریعے سے انسان حق پرست نہ بنے، ایسے پڑھے لکھے انسان کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس علم تعلیم کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں خدا کا دین نہ آئے، ایسے علم اور تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس پڑھے لکھے کے گھر میں ہر طرح کا فساد اور ہر طرح کا گناہ ہو۔ اس پڑھے لکھے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کون سا علم ہے؟ العلم نور، معصوم فرماتے ہیں علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک ہے الفاظ کا مجموعہ، ایک علم الفاظ کا مجموعہ ہے۔ آپ نے پڑھا کتاب سے، اس ڈائری میں لکھ لیا، یہ علم الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ نور نہیں جو میں کتاب سے ڈائری پہ لکھ لوں، کاغذ پہ لکھ لوں، یہ نور نہیں۔ کون سا علم نور ہے؟ توجہ کیجئے گا، وہ علم نور ہے جس کے ذریعے سے انسان کا دل بھی منور ہو جائے، انسان کی آنکھیں بھی منور ہو جائیں، انسان کی زندگی بھی منور ہو جائے، انسان کا گھر بھی منور ہو جائے، جس سے پورا معاشرہ منور ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ بس کون سا علم جو امام کے پاس لے جائے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ۔ بس ایک جہالت ہے، جہالت ختم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اور ایک جاہلیت ہے۔ جاہلیت جہالت سے خطرناک ہے۔ جہالت ختم کرنی ہو تو علم چاہیے، لیکن اگر جاہلیت ختم کرنی ہو تو پھر امام کا وجود چاہیے، پھر حجت خدا کی ضرورت ہے، پھر الہی نمائندے کی ضرورت ہے، وہ آ کے جاہلیت کو دور کرے گا۔ اور رسول اللہ اس لیے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ کل خدا کی بارگاہ میں کہیں مجرم بن کے حاضر نہ ہونا، کہ خدا نے اپنی حجت کو بھیجا ہے، خدا نے اپنے نمائندے کو بھیجا، اب اگر میں اس حجت خدا کی امامت اور ولایت میں نہ آیا تو ایک حدیث سناتا جاؤں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حجت خدا کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہو، ولی خدا کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہو، اور عبادتیں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ساری رات قیام کی حالت میں گزار دے، پوری زندگی سارا دن روزہ رکھے، حج کرتا رہے، طواف کرتا رہے، اپنا پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دے، معصوم فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں ولی خدا کی ولایت نہیں، کہا جنت تو دور، خدا اس کے اعمال اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ بس اتنا ضروری ہے ولی خدا سے رابطہ، ولی خدا کے ساتھ تعلق،
ولی خدا کے لشکر میں آنا اور ولی خدا کے لشکر کا حصہ بن جانا۔ کیوں کہا معرفت کی طرف آؤ؟ کیوں کہا معرفت حاصل کرو؟ تاکہ تمہارے زمانے میں جو تمہارا الہی رہبر ہے تمہیں اس کی سمجھ آ سکے، تمہیں اس کی پہچان ہو، تم اس کو جان سکو۔ کوفہ والوں کی طرح نہ بن جاؤ، خطوط لکھے، امام وقت کو کہا کوفہ آپ کے لیے آمادہ ہے، آپ کوفہ میں آ جائیں، کوفہ آپ کے لیے تیار ہے۔ خطوط تو لکھے مولا کو، دعوت تو دی، لیکن تیار نہیں تھے، جانتے نہیں تھے حسین کون ہے۔ حسین ابن علی کو امام اور ان کی امامت کو نہیں سمجھتے تھے کہ خطوط لکھنے کا معنی کیا بنتا ہے۔ لکھے، جب آئے امام، امتحان ہوا تو وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دیا اور تنہا چھوڑ کے اپنا راستہ امام کے راستے سے جدا کر لیا۔ آج اسی لیے ضروری ہے ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر امام زمانہ کو سمجھیں، ان کی امامت کو سمجھیں، تاکہ ہمارا رابطہ وقت کے امام کے ساتھ مضبوط ہو سکے۔ قوم بنی اسرائیل کی طرح نہ بنے۔ قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا ہاتھ پکڑا۔ اس واقعہ پہ توجہ کیجئے گا، قرآن کا واقعہ ہے، مختلف جگہوں پر قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آؤ میں تمہیں فرعون سے نجات دیتا ہوں۔ موسیٰ الہی رہبر اس قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بن کے آئے۔ خدا نے ان کے لیے ہادی بھیجے، حضرت موسیٰ۔ آپ کو معلوم ہے قوم بنی اسرائیل بہت لاڈلی قوم تھی، معلوم ہے نا آپ کو؟ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ان سب قوموں میں سے قرآن نے جس کو سب سے زیادہ لاڈلی قوم اور امت کہا ہے وہ بنی اسرائیل تھے۔ بہت لاڈ کیے خدا نے، بہت پیار کیے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اس کا ایک نمونہ خدا نے قرآن میں بیان بھی کیا ہے کہ ان کو کچن میں کچھ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سارا دن گرمی میں، سردی میں ان کو جا کے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ پکا ہوا سب کچھ بروسٹ، آج کے زمانے میں کہیں تو فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، شوارما، جو آپ کھاتے ہیں وہ سب کچھ ان کے لیے تیار شدہ گھر میں آ جاتا تھا۔ اس قوم کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، اتنی لاڈلی قوم تھی، اتنا پیار تھا خدا نے کا اس قوم کے ساتھ۔ لیکن خدا اگر کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد امتحان بھی لیتا ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے کہ اگر خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دے، ان پر کوئی انعام کرے، تو اس کے بعد خدا اس قوم کا امتحان بھی لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ کتنا میرے شکر گزار ہے، یہ کتنا میرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر میرا شکر ادا کیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کیا میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر میری نعمت کا کفران کیا تو پھر میرے بندوں یاد رکھنا میرا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہے، میرا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آؤ میں کس سے نجات دیتا ہوں تمہیں، کس سے نجات دیتا ہوں؟ بولے تھوڑا سا، فرعون سے۔
فرعون کیا کر رہا تھا؟ قرآن نے خود بتایا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی بچیوں کو، مستورات کو زندہ رکھتا تھا، فساد و فحشاء کے لیے، تباہی کے لیے، بربادی کے لیے ان کی مستورات اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس قوم بنی اسرائیل کو پست بنا دیا تھا فرعون نے، حقیر بنا دیا تھا۔ سب کچھ قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرعون نے یہ حالت کی تھی۔ یہی کام کرتے ہیں فرعونی نظام۔ جس زمانے میں بھی فرعونی نظام ہو، وہ معاشروں کے ساتھ، وہ قوموں کے ساتھ، وہ ملتوں کے ساتھ یہی حال کرتے ہیں کہ ان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ آج یہ سرمایہ داری نظام، یہ جاگیرداری نظام، اس نے ہمارے معاشروں پر یہی ظلم کیا ہے۔ آج دیکھیں کیوں ہمارے معاشروں میں غربت ہے۔ خدا نے نہیں غریب بنایا، خدا نے ہمارے معاشرے کو، خدا نے کسی انسان کو غریب نہیں بنایا۔ نعوذ باللہ، خدا ظالم نہیں ہے کہ ایک کو امیر بنا دے اور ایک کو فقیر بنا دے نا، خدا عادل ہے۔ خدا کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن یہ جو نظام ہے سرمایہ داری کا، اور یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے کہ جنہوں نے پورے معاشرے کی دولت اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے، پورے معاشرے کا سرمایہ اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، یہ غریبوں کا حق خود کھا جاتے ہیں، یہ غریبوں کا خون پسینہ چوستے ہیں، اور اس وجہ سے معاشرے کمزور رہتے ہیں، اس وجہ سے معاشروں میں غربت ہے۔ آج دیکھیں کیوں ہمارے معاشرے کے بچے، نوجوان تعلیم سے محروم ہیں، کیوں اچھے تعلیمی ادارے نہیں، کیوں ان کے لیے اچھی علاج کی سہولتیں میسر نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان بوجھ کے معاشروں کو کمزور رکھتے ہیں، جان بوجھ کر معاشروں کو سہولتیں نہیں دیتے۔ کیوں؟ اگر ہم نے ان کو مضبوط کر دیا، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی ہماری بات نہیں مانے گا۔ یہی ہے نا معاشرے کے اندر، کوئی باری ہماری بات نہیں سنے گا، ہمیں کوئی چودھری نہیں کہے گا، ہمیں کوئی وڈیرا نہیں کہے گا، ہمیں کوئی ملک صاحب نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے پاس مال و دولت آ جائے گی، سب کے پاس تعلیم آ جائے گی۔ یہ اسے کہتے ہیں فرعونی نظام، کہ جو آ کر معاشروں کا خون پسینہ چوس لے، جو معاشرے کے جوانوں کے سامنے ترقی کے راستے بند کر دے، معاشرے کے جوانوں کے سامنے تعلیم کے دروازے بند کر دے، ان پر معیشت کے دروازے بند کر دے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے نوجوان، ہمارے ملک کے جوان روزگار کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ کہیں سے روزگار میسر آ جائے۔ یہ سارا نتیجہ ہے اس نظام کا کہ جو آج ہمارے معاشروں پر حاکم ہے، اور انہوں نے ہمارے معاشرے کو اتنا آج کمزور کیا ہوا ہے۔ یہی کام فرعون نے کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا، ناتوان کر دیا، اپاہج بنا دیا قوم بنی اسرائیل کو، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ نظام لے لیتا ہے کہ یہ سوچ بھی نہ سکے۔ آج آپ دیکھیں ایک اس نظام کا اثر، آج ہمارے معاشرے کے افراد کی سوچ، ان کی فکر، چلے پڑھے لکھے افراد کو دیکھ لیں، جو ہمارے پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی سوچ اور فکر وہی ہے آج جو مغربی معاشرہ چاہتا ہے۔ وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی کرتے ہیں، تاکہ اس معاشرے کو غلام بنا کے رکھے۔ غلامی دو طرح سے ہے، ایک مرتبہ جسم کسی کا غلام ہوتا ہے، ایک مرتبہ فکر کسی کی غلام ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے، قائد اعظم محمد علی جناح، خدا درجات بلند کرے اس عظیم انسان کے، ہمارے جسموں کو تو انہوں نے آزاد کروا دیا انگریز سے،
لیکن بعد والے آنے والے لوگوں نے ہمارے ذہنوں کو غلام بنا دیا، ہمیں ذہنی غلام بنا دیا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کا مسلمان، معاشرے کا جوان اپنے لیے افتخار سمجھتا ہے مغربی ممالک میں جانا، اپنے لیے افتخار سمجھتا ہے یورپ اور امریکہ میں جانا۔ کون سا یورپ اور امریکہ جس میں علامہ اقبال نے زندگی گزاری، جس میں علامہ اقبال رہے، اور اس معاشرے میں رہنے کے بعد علامہ اقبال نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا، میری آنکھوں کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ کہا یہ تمہیں نجات نہیں دیں گے، اگر نجات چاہتے ہو تو مدینہ و نجف کی طرف رخ کرو، یہاں سے تمہیں نجات ملے گی، امامت سے تمہیں نجات ملے گی۔ یہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ نے اس قوم کا ہاتھ تھاما، کہا آؤ میں تمہیں نجات دیتا ہوں۔ اب بتائیں، جو قوم اپاہج ہو، جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کو فرعون نے اتنا کمزور کر دیا ہو، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی میں کس کو ووٹ دے رہی ہوں، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا میں کس کے نعرے لگا رہا ہوں۔ جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ ہو، اسے نہیں پتہ چلتا میں کس کے نعرے لگا رہا ہوں، میں کس کا بینر اٹھا رہا ہوں، میں کس کے جلسے میں جا رہا ہوں، اسے نہیں کوئی سمجھ آتی، یا دوسروں کو دیکھ کے انہی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ اس قوم کو لے کے آگے پہنچے دریا کے کنارے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب بہت ساروں نے ادھر انا للہ پڑھ لیا، اے نبی خدا، یا موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں۔ موسیٰ تم تو ہماری نجات کے لیے آئے تھے، آپ تو ہمیں مروا رہے ہو، آپ تو ہمیں پھنسا رہے ہو۔ اس وقت نبی خدا نے اس امت کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اس امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ کہا اے میری امت، ٹھیک ہے سامنے پانی ہے، ٹھیک ہے پیچھے لشکر ہے، لیکن ایک چیز کو، ایک ذات کو بھول نہ جاؤ۔ اگر سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی ایک ذات ایسی ہے کہ ان بند راستوں میں سے ہمارے لیے راستہ نکالے گی۔ اور کہا کلا ان معی ربی سیہدینی، اے میری قوم، اے میری امت، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، موت کا خوف اپنے دلوں سے نکال دو۔ کہا کیوں موسیٰ، سامنے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، کیسے موت کا خوف دل سے نکلے؟ اس وقت نبی خدا نے کہا اے میری قوم، او موسیٰ کا ایمان پیدا کرو، ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے جو ان بند راستوں سے بھی راستہ نکال کے دے گا۔ خدا کا حکم آیا اے موسیٰ، یا آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پانی پہ مارو، راستہ بن گیا۔ اب دیکھیں یہ کتنے بنی اسرائیل کتنے نخرے کرتے تھے، کتنی اذیت کی انہوں نے حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب گزرو، کہا نہیں، ہمارے تو اتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے لیے جدا راستہ بنا کے دے۔ اتنے نخرے کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے یہ بھی کام کر دیا، دریا کراس کیا، پیچھے فرعون کا لشکر آیا اور داخل ہوا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ اب دیکھیے گا اس قوم کی حالت، جس قوم کو فرعون جیسے ظالم سے موسیٰ نے نجات دی،
فرعونی نظام سے نجات دی، ظلم و ستم سے نجات دی، بربریت سے نجات دی، کفر و شرک سے نجات دی، توحید کا کلمہ پڑھایا، توحید کا درس پڑھایا، توحید کی کتاب پڑھائی، ان کو خدا پرست بنایا، ان کو توحید پرست بنایا، ان کو خدا کی بندگی میں لے کے آئے، ان کو خدا کی توجہ ہے نا آپ کی، ان کو خدا کی عبودیت میں لے کے آئے۔ جب انہوں نے پانی کراس کیا، اب قرآن کی آیت ہے۔ اب یہاں بہت خوبصورت مضمون ہے، یہاں سے عبرت کا نمونہ ہے۔ یہ قوم جو اتنے مشکل مرحلوں سے نجات پا کے آئی، فرعون کے لشکر سے نجات، فرعون سے نجات، دریا سے نجات پا کے قوم جب آئی، اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا؟ سامنے ایک اور قوم ہے جو بتوں کے سامنے کھڑی ہے۔ جو کس کے سامنے کھڑی ہے؟ بتوں کے سامنے، جو بتوں کی پرستش کر رہی ہے، جو بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ قوم بتوں کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ان کو اچھا لگا، فوراً حضرت موسیٰ سے ایک تقاضا کر دیا، اے موسیٰ، دیکھنے رہے ان کے کتنے خوبصورت خدا ہے، کیوں نہ ایسا ہو آپ ہمارے لیے بھی ایسا خوبصورت ایک خدا بنا دو۔ اب دیکھیں وہ نبی خدا جس نے اس قوم کے لیے اتنی محنت کی، اتنی زحمت کی، لیکن یہ قوم نہیں جانتی تھی نبی خدا کو، نہیں پہچانتی تھی، قدر نہیں تھی موسیٰ کی۔ اور موسیٰ سے آگے کیا تقاضا کیا؟ اتنے مراحل طے کرنے کے بعد بھی کیا تقاضا کرتے ہیں موسیٰ سے؟ موسیٰ ہمارے لیے بھی پتھر کا کوئی بت بنا دو، کوئی پتھر کا خدا بنا کے ہمیں دے دو، کوئی حلوے کا خدا بنا کے ہم کو دے دو، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے جاہلیت کا، بے شعوری کا اور جہالت کا، کہ خدا کا نمائندہ پاس ہوتا ہے، ولی خدا، نبی خدا پاس ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے نبی خدا کو کہہ رہے ہیں نبی خدا ان کو توحید پرست بنانے آیا ہے، خدا پرست بنانے آیا ہے۔ یہ نبی سے کہتے ہیں ہمیں بت پرست بناؤ، اسے کہتے ہیں جاہل قوم۔ اس لیے رسول اللہ نے ہمیں متوجہ کیا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر وقت کے رہبر اور امام کی معرفت نہ ہوئی تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ جاہلیت کی موت وہ مرتا ہے جس کی زندگی جاہلانہ ہو، جس کی زندگی جاہلیت میں ہو۔ ایک اور جاہلیت کا معنی بتا دوں کہ جاہلیت کا ایک اور نتیجہ کیا ہے؟ جاہلیت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جہاں پر جاہلیت ہوتی ہے وہاں سرگردانی ہوتی ہے، وہاں حیرت ہوتی ہے۔ زیارت اربعین میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے امام صادق علیہ السلام کا، ایک صلوات پڑھے امام کی ذات پر۔ امام اس جملے میں کربلا کے قیام کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ کیوں حسین ابن علی کربلا میں آئے تھے، کیوں مدینہ سے نکلے، کیوں کربلا میں آ کے اپنے اتنے عزیزوں کو شہید کروایا۔ امام فرماتے ہیں اس لیے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ۔ توجہ کیجئے گا، دو چیزوں سے نجات دینے کے لیے امام کربلا میں آئے، ایک جہالت اور ایک حیرت ضلالت۔ جہالت یعنی جہاں علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، اور جاہلیت اور ضلالت جس کو راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔
جو حیرت میں ہے، جو سرگردان ہے، چند قدم اس طرف جاتا ہے، چند قدم اس طرف جاتا ہے، چند قدم دائیں جاتا ہے، چند قدم بائیں جاتا ہے، چند قدم آگے جاتا ہے، چند قدم پیچھے، جسے پتہ ہی نہیں راستہ کہاں پر ہے، اسے کہتے ہیں یہ ضلالت میں ہے، جو سرگردان ہے۔ امام کا کام جہاں پر جہالت دور کرنا ہے، وہاں پر امت کی حیرت اور ضلالت اور گمراہی اور سرگردانی کو بھی ختم کرنا ہے۔ آج کیوں امام زمانہ سے رابطہ ضروری ہے؟ آج کیوں ہم غیبت کے زمانے میں امامت کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں تاکہ آج ہمیں نجات کا راستہ مل سکے، آج امت در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، دوسروں کے دروازوں پہ دھکے نہ کھائے، عزت کا بھیک نہ مانگے جا کے دوسروں سے، زندہ رہے تو عزت کے ساتھ، موت آئے تو عزت کے ساتھ۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے امامت، یہ ہے ولایت۔ کربلا والے زندہ رہتے ہیں تو عزت کے ساتھ، زندہ رہتے ہیں تو علی کی طرح، زندہ رہتے ہیں تو اہل بیت کی طرح، کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ کل ہی آپ کا جو محسن نقوی کے پاس کون سی پوسٹ ہے؟ وزارت داخلہ ہے۔ محسن نقوی کے پاس وزارت داخلہ ہے۔ کل ہی اس کا بیان تھا، سنیے گا علی والے کیسے ہوتے ہیں، امامت والے کیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس اہل بیت علی جیسا امام ہو ان کی زندگی عزت مندانہ زندگی ہوتی ہے۔ کل ہی اس نے ایران عزت کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ایک عزت کا جملہ کہا رہبر شہید کے زمانے میں حضرت آیت اللہ علی خامنئی جب زندہ تھے، ان کے زمانے میں ہم جب ملاقات کرنے کے لیے آئے، اس وقت اس سید نے ایک جملہ کہا، آئیں ہم اپنی قدر کو سمجھیں، آئیں اپنے مقام کو سمجھیں۔ اس وقت اس سید شہید نے ایک جملہ کہا، ہمارے اسی موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو اسے خطاب کر کے کہا کہ سن لو، علی والے کا سر دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ جو علی کی اولاد ہیں، جو علی کے فرزند ہیں، جن کا امام علی ہے، وہ اپنا سر دنیا والوں کے سامنے، اس وقت اس کو پیغام دے کے بھیجا، جاؤ جا کے اپنے بڑوں کو بتا دو، اپنے آقاؤں کو بتا دو کہ میں علی کا فرزند ہوں، میں کربلا کا فرزند ہوں، میں عاشورہ کا فرزند ہوں، میرا مولا کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، میرا امام کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہوا، میرے مولا نے کسی کی بیعت نہیں کی، کسی کی دھمکیوں سے میرا امام ڈرا نہیں، کسی کی دھمکی سے میرا امام گھبرایا نہیں، بلکہ مدینہ میں 60 ہجری میں جب بیعت کا تقاضا کیا گیا، اس وقت سید الشہداء نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کسی سرزمین پر بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سید علی خامنئی نے بھی اپنی شہادت سے چند دن پہلے اسی جملے کا تکرار کیا۔ آج بھی انٹرنیٹ پہ وہ تقریر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اسی جملے کا تکرار کیا، کہا اے دنیا والو، تم مجھے موت کی دھمکی دے رہے ہو، تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، ہم حملہ کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہمیں ڈرا دھمکا دے رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہمارا کس مکتب کے ساتھ تعلق ہے، تمہیں معلوم نہیں ہمارا امام کون ہے،
ہمارا پیشوا کون ہے، ہمارا مولا کون ہے، اور پھر اس وقت اپنے مولا کے جملے کا تکرار کیا. کہا میرے مولا نے 60 ہجری میں کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میں آج اسی اپنے مولا کا فرزند اپنے مولا کے راستے کو زندہ کر رہا ہوں، اپنے مولا کی کلام کو زندہ کر رہا ہوں، اپنے مولا کی کربلا کو زندہ کر رہا ہوں، اپنے مولا کے عاشورہ کو زندہ کر رہا ہوں. اور دنیا والوں کو للکار کے کہا ہے دنیا والوں تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، اگرچہ کہ میں کمزور ہوں، میرا بدن کمزور ہے، میں بوڑھا ہوں، میرا بدن ضعیف ہے، لیکن میرا دل بہت جوان ہے، میرا دل بہت مضبوط ہے، میرے دل میں بہت شجاعت ہے، میرے ایمان میں بہت طاقت ہے. اور پھر اعلان کیا دنیا والوں مثلی لا یبایع مثلا. 60 ہجری میں میرے مولا حسین نے اپنے زمانے کے یزید کا انکار کیا تھا، میں آج کے زمانے میں اپنے یزید کے سامنے للکار کے کہہ رہا ہوں جیسے میرا مولا نہیں جھکا تھا، آج علی خامنہئی بھی نہیں جھک سکتا. یہ ہے رہبر کے ہونے کا اثر. جو قوم اپنے رہبر کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے رہبر کو سمجھتی ہے، اپنے رہبر کا ساتھ دیتی ہے، اپنے رہبر کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے، اس کا نمونہ آج آپ ایران میں دیکھ سکتے ہیں. 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا رہبر کی شہادت کو، ابھی تک یہ قوم سڑکوں پر ہے. اور آج آپ ٹی وی پہ موبائل پہ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آج امت سڑکوں پہ ہے، اپنے رہبر کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہے، اپنے رہبر سے وداع کے لیے آئی ہوئی ہے. اور ایک ہی نعرہ ہے ان کی زبانوں پر، سرخ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں. سب یہ مناظر آپ نے موبائلوں میں دیکھ لیے ہیں، سب نے سرخ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے سرخ پرچم قیام کی علامت ہے، سرخ پرچم انتقام کی علامت ہے، سرخ پرچم جنگ کی علامت ہے، سرخ پرچم مبارزے کی علامت ہے، سرخ پرچم میدان جنگ میں ہونے کی علامت ہے. آج سب کے ہاتھوں میں سرخ پرچم ہے اور ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، آج ہم امت کربلا، آج ہم پیروان کربلا اپنے رہبر کو وداع کرنے نہیں آئے، اپنے رہبر پر عزاداری کرنے نہیں آئے، بلکہ آج ہم اپنے رہبر کے خون کا انتقام لینے آئے ہیں. یہ نتیجہ ہے زندہ قوم کا جو اپنے وقت کے رہبر کو پہچان لے. افسوس کہ 60 ہجری میں مسلمانوں کو حسین سمجھنا آئے. افسوس یہ مسلمان نہ سمجھ سکے کہ حسین کون ہے. زہرا کا بیٹا بلاتا رہا، زہرا کا بیٹا صدائے دیتا رہا، من کانا بازلا فینا مہجتہ ومرتنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. جو بھی اپنی جان کو خدا کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے، حسین کہتے ہیں وہ میرے قافلے میں شامل ہو جائے. حسین کربلا کے میدان میں آئے، سب کچھ لٹ گیا زہرا کے بیٹے کا. حجر کو بدلتا رونے کے لیے کربلا کا تصور ہی کافی ہے.
اتنا تصور ہی کافی ہے کہ حسین کے قافلے میں کون کون سے پھول تھے۔ علی اصغر جیسا پھول، قاسم جیسا پھول، علی اکبر جیسا کڑیل جوان بیٹا، عباس جیسا کمر کا زور بھیا، کوئی نہ بچا زہرا کے بیٹے کا۔ حسین نے بیویوں سے ودا کیا، علیکن منی السلام یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ، علیکن منی السلام، مولا کا آخری سلام ہو۔ عزادار حسین بیویوں سے ودا کر کے چلے گئے۔ بیویوں نے ایک مرتبہ یہ صدا سنی اور کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک اور صدا بیویوں کے کانوں پہ آئی۔ وہ صدا کب آئی؟ جب ظالم کے ہاتھ میں سر حسین تھا، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، تازہ دم گھوڑوں کو تیار کرو۔ کسی نے پوچھا کیا کوئی لشکر حسین کی مدد کو آ گیا؟ عزاداروں رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ ظالم نے عمر سعد نے جواب دیا، کوئی لشکر مدد کو نہیں آیا، اب گھوڑے جنگ کرنے کے لیے نہیں، زہرا کے بیٹے کی لاش کو پائمال کرنا ہے۔ اجرکم علی اللہ کتب مقتل نے لکھا، یہ گھوڑے آئے مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف۔ عزاداروں یہ منظر فقط اشارہ کرتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ جائیے گا۔ جب علی کی بیٹی بھیا کے لاشے پہ آئی نا، ایک عجیب منظر دیکھا، اور بھیا کی ایسی حالت دیکھی، زینب ایک مرتبہ تڑپ گئی، سوال کیا، اے خاک کربلا پہ سونے والے، اور مجھے اتنا بتا میرا حسین تو ہے، اور زہرا کا بیٹا تو ہے۔ اجرکم علی اللہ شام غریبہ گزر گئی۔ عزاداروں 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ عزاداروں وہ سخت دن، یہ تو سید ساجدین سے پوچھئے نا کہ 11 محرم کا دن کتنا سخت تھا۔ فقط ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، خود ہی سمجھ لیجئے سید سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ عزاداروں کتب مقتل نے یہ روایت لکھی ہے، جب اہل بیت کا قافلہ بے پالان اونٹوں پہ سوار ہو چکا نا، عزاداروں وہ اونٹ جن پر پالان نہیں تھے، وہ علاقے جہاں پہ اونٹ ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے اگر کسی اونٹ پر کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، پالان موجود نہ ہو، اگر کوئی اس پر سوار ہو جائے، پھر اس سواری کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ عزاداروں جب یہ قافلہ سوار ہوا نا، اب علی کی بیٹی نے کہا ہے میرے سجاد بیٹا، ان ظالموں سے کہو ہماری سواریوں کو وہاں سے گزارے جہاں ہمارے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عزاداروں یہ بہت دردناک منظر ہے، ہاں یہ عجیب روایت ہے۔ راوی کہتا ہے جب قافلہ شہداء کے پاس پہنچا نا، سید سجاد کی نگاہ ایک عجیب لاشے پہ پڑی، چہرے کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ سوال پوچھئے وہ کون سا لاشا تھا، وہ کس کا لاشا تھا؟ ہاں وہ حسین کا لاشا، پائمال لاشا، عزاداروں جس کے ٹکڑے کر دیے ہو۔ جب حسین سید ساجدین نے
اپنے بابا کے لاشے کی حالت دیکھی، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ ادھر سے علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا، جلدی سے سجاد کے قریب پہنچی، او میرا سجاد بیٹا، تیری کیوں حالت ایسی ہو رہی ہے؟ او میرا بیٹا، اگر تو مر گیا ان بیویوں کا سہارا کون ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ سن لیجئے، جب قافلہ چلا گیا نا، عجیب حالت میں یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ جب قافلہ کربلا کی زمین سے نکلنے لگا نا، نبی زادی نے ماتم کرنا شروع کیا، زہری فاطمہ کی بیٹی نے رونا شروع کیا، شریکت الحسین نے ماتم کرنا شروع کیا۔ سید سجاد پوچھتے ہیں پھپھی اماں اب کیا ہوا، اب کیوں رو رہی ہے؟ اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے، او میرا سجاد بیٹا دیکھ، یہ ظالم اپنے میتوں کو دفن کر رہے ہیں، اور میرے حسین کا لاش ایسے ہی پڑا ہوا ہے، بے گور و کفن کربلا کی خاک میں پڑا ہوا ہے۔ اے عزادارو، ہاں سید سجاد آتے ہیں علم امامت کے ساتھ، کربلا کے میدان میں پہنچے، کیا منظر دیکھا، سب کے لاشیں دفن ہیں، بنی ہاشم کے لاش پڑے ہوئے ہیں، زہرا کے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اب ایک دردناک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، عزادارو، اب کیا کیا سید ساجدین نے؟ بنی اسد کے لوگوں کے مدد سے قبریں نکالی، ایک ایک شہید کو قبر میں اتارنا شروع کیا۔ عزادارو دعا کرو کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دیکھنا پڑے، ایک ایک شہید کو قبر میں اتارنا شروع کیا۔ جب سب کو دفن کر چکے نا، آخر میں لاشا بچا زہرا کے بیٹے کا۔ عزادارو، سید ساجدین نے پتہ نہیں کیسے بابا کا لاشا اٹھایا ہوگا۔ اب یہ کتب مقتل نے تفصیل نہیں لکھی کہ بابا کا لاشا کیسے اٹھایا۔ عزادارو، قبر میں رکھا۔ اب جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، شریعت کا حکم ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ جب میت کو قبر میں اتارو، شریعت کا حکم ہے، واجب ہے میت کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ انصاف سے بتائیے، زہرا کے بیٹے کا تو سر ہی نہیں تھا، سید سجاد نے کیسے چہرہ قبلے کی طرف کیا ہوگا؟ کتب مقتل نے لکھا ہے، گردن تو نہیں تھی، چہرہ تو نہیں تھا، عزاداروں کٹی ہوئی رگوں کا رخ پھیرا قبلہ کی طرف، اور ایک اور عجیب کام کیا۔ وہ کام یہ تھا، ان کٹی ہوئی رگوں پر سید سجاد نے اپنے منہ کو رکھا۔ او میرے بابا، کس نے ان رگوں کو کاٹا؟ او میرے مظلوم بابا، او میرے غریب بابا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، بابا کو دفن کیا۔ اب سید ساجدین نے بابا کی قبر پہ ایک نوحہ لکھا۔ عزادارو، جب بابا کو دفن کر لیا نا، اب بیمار بیٹا ہے، سید سجاد ہے، اپنی انگلی کے ذریعے سے بابا کی قبر پہ سید ساجدین نے ایک نوحہ لکھا۔ یہ نوحہ سنیے گا، یہ نوحہ سب سے پہلی عزاداری ہے جو سید سجاد نے بابا کی قبر پہ کی ہے۔ نوحہ پڑھا بابا کا، کیا نوحہ لکھا؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، کہا یہ اس کی قبر ہے
یہ زہرا کے بیٹے کی قبر ہے جس کو 3 دن کا پیاسا شہید الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.